اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے لیے فی قلوبہم مرض، یہ آیت نمبر 10 ہے، جس کا پہلا فی قلوبہم مرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں ڈیزیز ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض کی وجہ سے، ان کی وجہ سے جو ان کے دل میں مرض ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ کر دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، آگے ہے ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے، پینفل پنشمنٹ، تکلیف دہ عذاب ہے، عذاب علیم، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ بما كانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کذاب کا مطلب جھوٹ ہے، تو یہاں پہ یکذبون ان کو عذاب علیم۔ تو ایک تو اس سے پہلے والی آیات میں ہے عذاب عظیم، اور یہاں پہ ہے عذاب علیم، تو ان دونوں میں کیا فرق کیا ہے؟ عذاب عظیم مطلب بڑا عذاب، بڑی سزا، یا اس کو کہیں گریٹ پنشمنٹ۔ تو عذاب عظیم کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ جب بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی بھی تکلیف آئے اور وہ اس میں رہے، نہیں، کیونکہ جب آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے آپ کی طاقت سے زیادہ، آپ کی اس سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچے گی تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ کوئی بھی درد ہے، کچھ بھی ہے تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کیپیسٹی رکھی ہے برداشت کرنے کی، جب برداشت نہیں ہوتا تو وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن عذاب عظیم کا مطلب یہ ہے کہ بڑا عذاب، جو بڑی تکلیف ہے، بڑا پین ہے، بڑا درد ہے، تو اس میں وہاں کیا ہوگا، یہ کافروں کے لیے خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا۔ تو وہ تکلیف جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تکلیف زیادہ ہوگی تو وہ مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے، نہیں، ان کے لیے عظیم ہے، وہ بڑا عذاب ہے اور وہ کنٹینیوس رہے گا۔ اب یہاں پہ ہے عذاب علیم۔ عذاب علیم کا کیا مطلب ہے؟ عذاب علیم کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف دہ عذاب، وہ بڑا عذاب اور یہ تکلیف دہ عذاب، جس کو کہتے ہیں پینفل پنشمنٹ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو اگر کوئی درد ہو، ایک دفعہ وہ فرسٹ ٹائم جب پین ہوگا، درد ہوگا، اس کی جو تکلیف ہوگی بہت بڑی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی ٹائم گزرتا جائے گا اس کی ریزسٹنس بڑھتی جائے گی، اس کو جو ہے وہ برداشت کرنا شروع کر دے گا، تو اس کو وہ محسوس نہیں ہوگا درد جو فرسٹ ٹائم اس کو محسوس ہوا تھا۔ تو اس لیے اس کا درد جو ہے وہ، اس تکلیف جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی جو اس کو فرسٹ ٹائم محسوس ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، مریض آتے ہیں، ان کو ہم کینولا لگاتے ہیں۔ جب ان کو کینولا لگایا جاتا ہے تو ان کو جب نیڈل پرک ہوتی ہے اس وقت ان کو درد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آؤچ، اوہ، تو اس وقت وہ کہتے ہیں جب کینولا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو جب ہم لگائیں اور وہ کنٹینیوسلی روتے رہیں یا او او کنٹینیوسلی کرتے رہیں، یہ نہیں، کیونکہ ایک دفعہ ان کو اسکن سے اندر، اسکن سے نیڈل چلی گئی تو ان کا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے کینولا ان کے بازو میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو عذاب علیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا درد کم نہیں ہوگا، جیسے کنٹینیوس نیڈل پریک ہوا اور وہ کنٹینیوس درد ہے تو یہ ان کا درد جو ہے وہ کنٹینیوس رہے گا اور وہ تکلیف دہ عذاب ہوگا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں عذاب علیم۔ تو عذاب علیم یہ کن کے لیے ہے؟ یہ اس وجہ سے ان کے لیے ہے جو جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب وہ کون لوگ تھے؟ وہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ دیکھتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے وہ جنگیں جیت گئے ہیں یا جیت رہے ہیں، ان کا نمبر اچھا ہے، یہ ساری چیزیں آبزرو کر کے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ جیتیں گے، تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، انا کنا معکم، ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، آپ کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو وار، جو جنگ کا، جو جہاد کا جو مال ہوتا تھا، جو ان کو ضبط ہوتا تھا، اس میں سے ان کو
حصہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان ہار رہے ہیں یا وہ ہاریں گے یا جو گیم نمبر ان کے اچھے نہیں ہیں، دشمن کے نمبر زیادہ ہیں، تو وہ منہ پھیر لیتے تھے اور وہ دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو جو عذاب ہوگا ان کے جھوٹ بولنے کی سبب ہوگا، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہونے کا جو مقصد ہوتا تھا وہ دوسرا ہوتا تھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ جو بھی جرم ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اس کی سزا ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجرم ہے وہ چوری کرتا ہے اس کی سزا اتنی ہے، کوئی اگر کسی کا خون کرتا ہے اس کی سزا اتنی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا جو جرم تھا وہ جرم اتنا بڑا ہے کہ جو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہہ کر اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کو مار رہے ہیں، مسلمان ہو کے ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلم ہیں، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس سے بڑی تکلیف دہ سزا مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کسی مسلمان کو تکلیف دیں اور مسلمان ہو کے، تو یہ جو بات ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کے خلاف ہے، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ وہ لوگ اس وقت مسلمان کہتے تھے ہم مسلم ہیں، لیکن مسلمانوں کو ہی تکلیف دیتے تھے انٹرنلی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد آپ مسلمانوں کو تکلیف دیں۔ ایک گروپ کہے دوسرا گروپ غلط ہے، دوسرا گروپ کہے تیسرا گروپ غلط ہے، میں صحیح ہوں، اور مسلمان کا خون کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس چیز سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے والی جو آیات ہیں وہ فساد پہ ہیں، کرپشن پہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ریئل کرپشن ہے، جو فساد ہے وہ کیا ہے۔ ہم تو ایک جانتے ہیں کہ ایک کرپشن ہے، فساد ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ امن ہے، یہ امن میں رہتے ہیں، یہ فساد والے نہیں ہیں، یہ لڑتے ہیں، یہ فساد والے ہیں، یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں فساد کا مطلب کیا ہے اور کرپشن کا مطلب کیا ہے، اس سے آگے والی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فساد کے بارے میں بتایا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔